کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے کھانا کھاتا ہے، محنت کی کمائی کھاتا ہے، اسے کبھی بھی کسی کا بھی احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ حاتم طائی یہاں گورنمنٹ کو اور ایک امیر لوگوں کو کہا ہے کہ ان کا کبھی بھی احسان نہیں اٹھانا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ پانے کے لیے مخلوق خدا سے نیکی کا رویہ اختیار کیے رہو۔ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھا جاتا ہے۔ تم اگر اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو استاد کی سختی نہ جھیل سکے اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اگر روزی کا انحصار یعنی بھروسہ عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی مفلوق الحال یعنی غریب نہ ہوتا۔ یعنی اگر روزی صرف عقل مندوں کو ملتی تو غریب سب سے زیادہ بے وقوف ہی غریب ہوتے۔ جو نصیحت نہیں سنتا یعنی اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ملامت یعنی برائی سننے کا شوق رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے، یعنی کہ جسے گناہ کا پتہ ہو کہ یہ کام کرنے سے گناہ ملتا ہے اور پھر بھی وہ گناہ کرے۔ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، عیب یعنی برائی، مگر عقل مند اپنی برائی یعنی اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کے عیب برائی دنیا دیکھتی ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ بچوں، اچھی صحبت میں بیٹھو تاکہ اچھی سوچ ہو۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ پھنسا رہتا ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پھنس جاتا ہے، چوری کرنے والا پھنس جاتا ہے، چغل خور اپنی چغل خوری کی وجہ سے ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت، کسی پریشانی میں پھنسا رہتا ہے۔ بچوں، امید ہے آپ لوگ یہ اقوال پڑھیں گے اور ان میں جو اچھی باتیں آپ کو بتائی ہیں آپ ان پر ضرور عمل کریں گے۔ آئیے اب مشق حل کرتے ہیں۔ ہاں جی بچوں، اقوال شیخ سعدی کے سوالات کے جوابات ہیں، ہم جو ان سوالات کے جوابات کاپی پر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بک ورک کر لیتے ہیں، کتاب پر مشق حل کرتے ہیں۔ درج ذیل دیے گئے جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ ہاں جی، جمع انہوں نے دیے، ہم نے واحد لکھنے ہیں۔ مشاہدات، مشاہدہ، تجربات، تجربہ، تصانیف، تصنیف، اقوال، قول، تراجم، ترجمہ، حکایات، حکایت۔ درست جواب پر بچے ٹک لگائیں۔ مصلح دین شیخ سعدی کا لقب تھا۔ درازی عمر کا راز پوشیدہ ہے صبر میں۔ پھل میٹھا ہوتا ہے، پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کا۔ پریشان حالی و تنگی میں دوست کا ہاتھ پکڑنے والا ہی ہوتا ہے اصل دوست۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ سننے کا شوق رکھتا ہے ملامت۔ درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ زندگی کی درازی کا راز اچھی خوراک میں پوشیدہ ہے۔ نہیں، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ جی ہاں۔ صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ جی نہیں۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جی ہاں۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا ہر ایک سے مار کھاتا ہے۔ جی نہیں۔ جو تیرے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے وہ دوسروں کے سامنے تیری برائی کرے گا۔ جی ہاں۔ درج ذیل مذکر اور مونث الفاظ الگ الگ کریں۔ لقب مذکر، سیاست مونث، شوق مذکر، نام مذکر، غم مذکر، زندگی مونث، تعریف مونث، کھال مونث، روزی مذکر۔ میں ان میں سے کچھ لفظ کے آپ کے مذکر مونث بتاتی ہوں۔ سیاست، ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، کرنا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں مذکر کا ورڈ بولتی ہوں غم، اس کا غم بہت بڑا ہے، اس کی غم نہیں ہوتا، اس کا غم، تو یہ مذکر ہے۔ اب آپ سب بچے کالم ملائیں۔ ہاں جی، جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں چھا جاتی۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ ہاں جی بچوں، اس کے بعد ہے اعراب لگائیں۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ الف کے نیچے زیر، خے کے اوپر آپ لگائیں گے جزم، لام کے اوپر لگائیں گے آپ شد اور زبر،
اخلاق، کاف کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے۔ میم کے اوپر لگائیں گے پیش، سین کے اوپر آپ لگائیں گے جزم، تے کے اوپر لگائیں گے زبر، ہے کے نیچے زیر، کاف کے اوپر لگائیں گے جزم، مستحق، رے کے اوپر لگائیں گے زبر، واؤ کے اوپر لگائیں گے شد اور اس کے اوپر زبر، یہ کے اوپر لگائیں گے زبر، رویہ، الف کے نیچے لگائیں گے زیر، تے کے اوپر لگائیں گے شد اور زبر، اتہا، ہے کے اوپر لگائیں گے زبر، دال کے اوپر لگائیں گے جزم، اتحاد، میم کے اوپر لگائیں گے زبر، فے کے اوپر لگائیں گے جزم، لام کے اوپر لگائیں گے پیش، واؤ کے اوپر لگائیں گے شد، مفلوق، کاف کے اوپر لگائیں گے پیش، الف کے اوپر اور لام کے اوپر شد اور الف زبر، مفلوق ہے کے اوپر لگائیں گے زبر، لام کے اوپر لگائیں گے جزم، مفلوق الحال، بے کے اوپر لگائیں گے زبر، بخ، خے کے اوپر لگائیں گے جزم، بخ، شین کے نیچے لگائیں گے زیر، اوپر لگائیں گے شد اور آخری شین کے اوپر لگائیں گے جزم، بخشش۔ امید ہے بچوں آپ لوگ اپنی اب مشق خود سے حل کر لیں گے۔